میں شروع سے یہ عرض کرتا آ رہا ہوں، آج اس کا جیسے اعادہ کر رہا ہوں کہ اچھا آدمی ہونا یعنی سماجی وجود کی حیثیت سے ایک آئیڈیل معاشرے کی تعمیر میں حصہ لے سکنے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مطلب تکریم کو واجب کرتی ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا ہم خیال ہے یا نہیں، ہمارا ہم مذہب ہے یا نہیں، اور ہمارا ہم نسل ہے یا نہیں۔ غرض اتفاق کی یعنی ذہنی اختلافات اور جبری اختلافات کی تمام قسموں کو آدمی کی اچھائی دیکھتے ہوئے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یہ بدترین سنگ دلی اور ناانصافی ہے کہ ہم مثال کے طور پر کسی غیر مسلم میں کوئی خوبی دیکھیں اور اس خوبی سے خود فائدہ اٹھائیں اور اس کی تعریف کرنے سے محض اس لیے رک جائیں کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو یہ مطلب اگر اس چیز کا نام دینداری ہے تو اس دینداری کو لے کر چلنے والے معاشروں کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو چکا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ گلوبل سطح پہ مسلم سوسائٹی کا ہو چکا ہے۔ تو اگر مجھ میں فطری اخلاق اور طبعی اچھائیوں کی قدردانی نہیں ہے تو میں ان نیکیوں کی طرف مائل ہونے کی صلاحیت سے محروم ہوں جن نیکیوں تک پہنچنا ہمارا دینی مقصود ہے۔ تو دینداری بھی جس تعلق کا نام ہے وہ تعلق انسانوں کے درمیان موجود نظام تعلق سے پرورش پاتا ہے۔ تو یہ ہم میں بہت کمی ہے اور اللہ کرے کہ یہ دور ہو جائے۔ میں نے بہت لوگوں کی تعریف کی جس میں ہم مسلک نہیں تھے، ہم مذہب نہیں تھے، بلکہ ہم عقیدہ نہیں تھے، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو ان سب کے پیچھے یہ تھوڑی تھا کہ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کے نظریات اور خیالات سے متفق ہو گیا ہوں۔ لیکن آدمی بہت بڑی چیز ہے، اس کی اچھائیاں آپ کو اختلاف اتفاق سے گویا قطع نظر کر کے اپنی تحسین پر مجبور کرتی ہیں، اور جو انسانوں میں اچھائیوں کے جتنے مظاہر پائے جاتے ہیں ان اچھائیوں کی قدردانی نہیں کرے گا تو خود بھی ہر مفہوم میں اچھا بننے سے محروم رہ جائے گا۔ تو اس ضرورت سے بھی میں جیسے کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو آج بھی کچھ بالکل عام سے لوگوں کا بالکل نامعلوم مطلب جن کی کوئی شہرت نہیں ہے، جن کو شاید اب ان کے سگے رشتہ دار بھلا چکے ہوں، ان کا تذکرہ کروں گا۔ اور یہ دیکھیے گا کہ جن لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا اور جو خود کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کے اندر انسان کی کیسی مثالی جو ہے وہ صورتیں ان کے اندر موجود تھیں اور حالت اظہار میں رہتی تھیں۔ مطلب ان کی نیکیاں وقت آنے پر نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان کی اچھائیاں گویا ان کے وجود سے پھوٹی پڑتی تھیں، اور ذرا بھی آدمی قدردان ہو تو ایسا ممکن نہیں تھا ان سب لوگوں کے ساتھ رہنے والے کے لیے کہ وہ خود کو ایک بہت جیسے جنتی بارش میں بھیگتا ہوا محسوس نہ کرے، کسی وقفے کے بغیر، کسی تعطل کے بغیر۔
تو یہ وہ شخصیتیں تھیں جن کا خیر سے گندھی ہوئی شخصیتیں، جن کا خیر کسی خاص عمل تک محدود نہیں تھا، ان کا خیر ان کے ساتھ ساتھ پوری حالت اظہار اور حالت تاثیر کے ساتھ رہتا تھا۔ جس نے قدر کی وہ نوازا گیا، وہ کم از کم انسانیت سے نوازا گیا۔ جس نے ایسے لوگوں کی قدر نہ کی وہ مطلب آدمیت ہی سے محرومی میں مبتلا ہو گئے، تو وہ دینی فضائل کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو یہ بات بہت مطلب اس بات کو جیسے اپنے مسلمان ہونے کا ایک لازمہ بنا کر ہمیں اپنے اندر محفوظ رکھنا چاہیے، اور احسان فراموشی کے کسی بھی سبب کو بالکل حقارت سے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ مثال تو میں ہندوستان گیا 2010 میں، تو وہاں رشی کیش ایک جگہ ہے، وہ ہندوؤں کا مقدس مقام ہے۔ وہاں شیو جی نے گویا درشن دیا تھا ان کے مذہبی تصور کے مطابق، تو نہیں شیو نے یا وشنو نے، بہرحال بڑے کسی کا درشن تھا، تو اس وجہ سے وہ بہت مقدس جگہ ہے، جیسے ہردوار کے قریب ہی ہے۔ تو یہ جیسے دونوں مل کے یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہیں، تو ہندوؤں کی تمام شاخوں کے لیے ان کی حیثیت اور حرمت ایسی ہی ہے۔ رشی کیش میں بہت سی چیزوں کی پابندی ہے، مطلب وہ لوگ جیسے اسے حرم کی طرح رکھتے ہیں، وہاں نشے کی پابندی ہے، سگریٹ وغیرہ پینے کی پابندی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا کے تقریباً تمام شہروں میں پوری طرح جیسے جائز ہیں، وہ چیزیں رشی کیش میں اور اس طرح کی ان ہندوؤں کی مقدس جگہوں پہ منع ہیں۔ تو رشی کیش میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس کا عنوان تھا صوفی یوگی کانفرنس۔ تو اس میں شریک ہونے کے لیے میں گیا تھا، تو وہاں جانے سے پہلے دلی جانا پڑتا ہے، وہاں سے ٹرین پہ رشی کیش یعنی دہرادون جانا پڑتا ہے، وہاں سے سواری پہ رشی کیش جانا ہوتا ہے۔ یہ ہمالیہ کا جو سلسلہ ہے پہاڑی، اس میں ہے، مطلب ہمالیہ کے گویا دامن میں ہے یہ۔ تو میں مطلب دلی میں اترا اور ایئرپورٹ سے اترا، اور اتر کے کچھ لوگوں سے، ٹیکسی والوں سے پوچھا کہ بھئی وہاں جانا ہے، کیا نام، دریا گنج۔ تو اب مجھے کیا معلوم کہ ایئرپورٹ سے دریا گنج کتنی دور ہے، تو وہ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، تو مجھے جیسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ زیادہ مانگ رہے ہیں۔ تو میں ایک سکھ نظر آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ دریا گنج جانا ہے، تو اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا لاہور سے۔ تو کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کرایہ کتنا لگ جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے، جو چاہے دے دینا۔ تو میں نے کہا کیا مطلب جو چاہے؟ میں 100 روپے کہوں تو 100 روپے میں لے جاؤ گے؟ اس نے دروازہ کھولا اور کہا بس بیٹھ۔ اب میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ بڑی محبت سے اور ایک ناسٹیلجک کیفیت میں لاہور اور دیگر جگہوں کی باتیں کرتا رہا، اور وہ تھا اس کے باپ دادا جو تھے وہ پاکستان سے گئے تھے، تو میرا اندازہ ہے کہ بہت دور تھا دریا گنج وہاں سے، تو خاصی دیر لگی، لیکن بیچ میں ٹریفک جام بہت بڑے بڑے آئے، تو فاصلے کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو پایا۔ وہاں پہنچ کے میں عجیب ایک بدحواسی تھی یا خود غرضی تھی، کیا تھی،
میں نے بہرحال اسے 100 روپے نکال کے تھمائے، ہندوستانی روپے. تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا ٹھہرو یہ زیادہ ہیں. یہ کہہ کے اس نے مجھے 50 روپے واپس کیے. یہ جو اس کا عمل تھا اور خاص طور پہ اس کا مسکرانا، اس نے مجھے جیسے شرمندہ بھی کر دیا اور شبہے میں بھی ڈال دیا. تو دریا گنج بہت بھرا پورا علاقہ ہے. ہم مین روڈ پہ اترے تھے ہوٹل کی تلاش میں. تو وہاں میں نے ایک اور ڈرائیور تھا، وہ بھی سکھ تھا، پیچھے کھڑا ہوا تھا سواری کے انتظار میں. تو میں نے اس سے پوچھنا چاہا، مطلب اس کی طرف بڑھا یہ پوچھنے کے لیے کہ ایئرپورٹ سے یہاں تک کا کتنا کرایہ بنتا ہے. تو وہ اس نے دیکھ لیا، وہ اترا اور اس نے خدا جانے اسے کیا اشارہ کیا، میری تو پیٹھ اس کی طرف تھی. تو وہاں جو میں گیا تو میں نے یہی پوچھا تو اس نے کہا 50 روپے. اب عجیب سا لگا لیکن مجھے پورا اطمینان تو نہیں ہوا، لیکن 50 روپے. اب میں باقی 50 اسے دینے بھی آیا کہ تم ایسے ہی رکھ لو. اس نے کہا نہیں ہم لوگ ٹپ وغیرہ نہیں لیتے. اس طرح کر کے ہاتھ واتھ ملا کے چلا گیا. اگلے جب واپسی ہوئی رشی کیش سے، وہیں دلی آئے، دلی سے پھر اسی جگہ دریا گنج سے جو ہے وہ ایئرپورٹ جانا تھا. تو اس وقت جو ٹیکسی لی تو وہ ٹیکسی مطلب مول بھاؤ کے بعد وہ ٹیکسی 1500 میں پڑی. تو اب جیسے ہی یہ ہوا کہ وہاں کا کرایہ تو 1500 ہے اور 2000 سے 1500 کروائے. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ میری کیفیت کیا ہوگی اس وقت. شرمندگی کی، خوشی کی، انسانوں پر اعتماد کی کیفیت میں اضافے کی، اور ایک محرومی کی کہ کاش وہ دوبارہ مل جائے، کاش وہ مل جاتا کہیں. تو غرض یہ ایسا آدمی تھا جس نے خوشی اور غم کو جیسے بالکل ایک دوسرے میں گوندھ دیا میرے لیے. تو خوشی بھی تھی، افسوس بھی تھا، غم بھی تھا، اور احساس بیچارگی اور احساس کمتری بھی تھا. تو سب چیزیں ایسی لگیں کہ ہم اپنی تمام جو یہ دکھاوے کی کتاب و فلاں و جمع، یہ سب چیزیں اس کے ایک انتہائی ایک ورجن خیر اور سچ کے آگے مصنوعی ہیں، سپرفیشل ہیں. تو جو آدمی آپ کی زندگی کے تمام مثبت حاصلات کو ایک عمل سے آپ کے لیے جو ہے وہ بالکل 2 کوڑی کا کر کے رکھ دے، تو اس آدمی کی شخصیت ظاہر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہوگی اور اس کے خیر میں کتنی گہرائی اور کتنا فطری پن ہوگا. تو میں نے بہرحال اس سے بہت کچھ سیکھا، بہت. پھر بعد میں دوسری مرتبہ بھی گیا تو وہ اس کا ہر وقت خیال رہتا تھا کہ شاید نظر آ جائے. تو ایک یہ واقعہ جس نے بہت سارے تصورات کو میرے اندر سے توڑا، اور خاص طور پہ انڈین معاشرے اور انڈین لوگوں کے بارے میں بہت سارے جو پیشگی اندیشے تھے وہ جیسے ایک آدمی کے عمل سے ٹوٹ کر رہ گئے. اور اب ایسا ہے کہ اگر وہ لاہور، مطلب میں ویسے ہی فرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کہیں لاہور میں مل جائے تو میں مطلب نثار ہوں اس پر. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. یہ والا جذبہ ہے اس ڈرائیور کے لیے. میرے دل میں اللہ کبھی ملوا دے، اور اگر ملنا ممکن نہیں ہے تو میری احسان مندی کو اس تک پہنچا دے. تو اسی طرح جو ہے وہ
میں اردو یہ سن 68 کی بات ہے. میں اردو کالج کراچی کے فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا. تو اردو کالج جنہوں نے دیکھا ہے، یا کم از کم اس زمانے تک تو یہ تھا کہ وہاں مکرانی لڑکے اچھی خاصی تعداد میں تھے. یہ مکرانی وہ جو جیسے وہ ویسٹ انڈینز سے ملتے ہوئے اور لیاری کے باشندے، ان میں کچھ بلوچ بھی تھے، یعنی صاف رنگت والے بھی تھے لیاری کے، لیکن اکثریت مکرانیوں کی تھی. تو میں کیونکہ ایسے تیز ترار تھا تو اس زمانے میں یونین ظاہر فرسٹ ایئر کے لڑکے کو کون پوچھتا ہے، لیکن میں نے ادھر ادھر کے گھما پھرا کے میں یونین والوں سے قریب ہو گیا، جو اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی کالج میں. تو اس کے صدر اس زمانے میں تھے ذاکر نسیم، اللہ کرے کہ اچھے حالوں میں ہوں. ذاکر نسیم کو میں نے جیسے اپنے ٹریپ کر لیا، اور ذاکر نسیم جیسے مجھ سے مطلب بہت زیادہ مجھ پر اعتبار کرنے لگے، یعنی میری صلاحیت اور ذہانت وغیرہ پہ وہ سمجھتے تھے کہ بس مجھے جو مشیر چاہیے تھا وہ مل گیا. اب وہ سب ہماری چکر بازی تھی جس میں وہ آ گئے تھے، لیکن بہرحال دوستی تھی، محبت تھی. تو اسی زمانے میں ایک بہت مشہور طالب علم رہنما رہے تھے، اس وقت تو وہ تقریباً ریٹائر ہو گئے تھے، شہنشاہ حسین صاحب. یہ کراچی کے مشہور ترین اسٹوڈنٹ لیڈرز میں سے تھے، اور ان کی شہرت میں ایک وجہ ان کا لڑاکا ہونا بھی تھا. مطلب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ڈان وغیرہ کی طرح، مطلب لڑنے میں بہت آگے تھے اور بہت لڑائیاں ان کی ہوا کرتی تھیں. مطلب یہ کہ جیسے بستہ الف میں بھی ان کا نام تھا. تو یہ اس زمانے میں اردو کالج میں لا کالج میں پڑھتے تھے، اور یہ بس ہاتھ باندھ کے سینے پہ وہ میدان میں کھڑے رہتے تھے. کوئی آتا تھا جو پہچانتا تھا وہ ان کو ادب سے مل کے آگے بڑھ جاتا تھا. تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہاں 100 یا 150 لڑکوں کی فیس ایک صاحب جمع کروایا کرتے تھے، انہوں نے 3 مہینے سے نہیں بھیجی تھی. اب 3 مہینے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد نام کٹ جاتا ہے. تو اب وہ یونین کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بھئی یہ صاحب ہیں کہاں، ان کو ڈھونڈو اور فیس لے کر آؤ. 3 مہینے کی 100-150 لڑکوں کی. تو پتہ چلا کہ ان کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ حاجی نبی بخش، اور ان کا پتہ تھا کلاں کوٹ، وہ لیاری میں ایک جگہ ہے. تو ہم لوگ بہرحال اٹکل سے پہنچے، میں، شہنشاہ حسین صاحب، ذاکر نسیم اور ایک اور صاحب مصور زیدی. تو اب میری وہاں کیا جگہ بنتی تھی، لیکن وہ بہت چالاکی سے ہم بھی چلے گئے. تو لیاری پہلی مرتبہ دیکھا کلاں کوٹ. وہاں خیر ہم نے پوچھا کہ بھئی حاجی نبی بخش صاحب کہاں رہتے ہیں. تو 1-2 مرتبہ پوچھنے کے بعد ایک ذرا سینئر سے آدمی تھے، انہوں نے کہا ارے میں سمجھ گیا کس لیے آئے ہو. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بس اب میں سمجھ گیا. انہوں نے ایک پتہ بتا دیا جو نزدیک ہی تھا. وہ عجیب طرح کی جگہ تھی، وہاں وہ لوگ گھوم رہے ہیں، اور بہت خطرناک قسم کے لوگ، اور غالباً بندوقیں بھی تھیں کچھ کے ہاتھ میں. تو اب ہم لوگ گئے تو وہاں فرشی نشست تھی. وہاں ایک صاحب جوان جیسے 40-42 برس کے، ہلکی وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سردار ہیں. ان کے بیٹھنے کی جگہ ذرا تزئین اور کے ساتھ تھی اور زیادہ اونچی تھی. تو خیر پتہ چلا یہ ہیں. تو اب وہ ہم ان تک پہنچے تو وہ اٹھ کے ملے. تو وہاں جو ہے وہ شہنشاہ حسین تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں. اب وہ کہنے کیا سائیں، اور مطلب کیا دھوکہ. تو یہ باتوں میں وہ بیٹھ گئے، اور ان کو بھی ہمیں بھی کہا بیٹھو.
تو انہوں نے کہا بھائی کیا دھوکہ دیا ہے، میں نے تو آپ لوگوں کو دیکھا ہی نہیں کبھی۔ تو کہنے نہیں، ہم اردو کالج سے آئے ہیں اور ہم اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، اور آپ نے ذمہ تو جوش میں لے لیا 100، اب مجھے صحیح تعداد یاد نہیں لیکن 100 کے اوپر تھی، کہ ذمہ تو لے لیا اور نام اپنے نام واہ کروا کے آپ غائب ہو گئے، اب یہ شہنشاہ حسین سب ان سے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار کون غائب ہو گیا اور کیا مسئلہ کیا ہے، وہ بتایا 3 مہینے کی فیس نہیں کی۔ اس نے وہیں کسی کو آواز دی اپنے اس میں اور کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، تم لوگ کیوں کیا ایسا، مطلب انہیں خود نہیں معلوم تھا۔ تو کہا جی کل پہنچ جائے گی۔ تو اب شہنشاہ حسین نے کوئی اور لڑائی کا موضوع نکال لیا، کیونکہ وہ واقعی جیسے آج کل کے بہت بڑے گینگسٹر ٹائپ کے، تو وہ کوئی بات انہوں نے کہہ دی تو یہ احتجاجاً کھڑے ہو گئے کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ یہ سب دیکھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، اور لوگ بھی خطرناک قسم کے چاروں طرف۔ تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے، شہنشاہ حسین بہت طاقتور جسم کے مالک تھے، تو ان کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹکا دیا، یعنی محبت سے ایسے، ارے بیٹھو ناراض کیوں ہوتے ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ شہنشاہ حسین ان کے زور سے جیسے گر پڑے فرش پر، یعنی بیٹھنے کی پوزیشن۔ تو پھر یہ سب ہوتا رہا، پھر شہنشاہ حسین کو انہوں نے منا لیا، خوب چائے وائے اور سب ہائی ٹی جیسے ہمیں پیش کی گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلے، اور باہر نکل کر وہ کسی سے تجسس میں نے اور ذاکر نسیم نے پوچھا کہ بھائی یہ کون صاحب ہے، یہ کوئی سردار وغیرہ ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگا، وہ کہنے تمہیں یہی نہیں معلوم کہ کون ہے جن سے تم مل کے آ رہے ہو؟ وہ کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ کالا ناگ ہے۔ اب ہم لوگوں کی تو تھرتھری چھوٹ گئی، کیونکہ اس زمانے میں کالا ناگ ایک بہت بڑا جیسے نام تھا بدمعاشوں میں، تو ان کا روب ساری کراچی پہ تھا۔ ہم نے کہا کالا ناگ وہ والا؟ کہنا ہاں وہی والا۔ تو اب وہ شہنشاہ حسین شاید جانتے تھے یا نہیں، لیکن شہنشاہ حسین بھی جیسے شرمندہ سے ہو گئے، اور یہ تھا وہ شخص جو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا اور جس سے بڑے بڑے لوگ گھبراتے تھے، اور اللہ جانے کتنے قتل کیے ہوں گے، لیکن اس کی اچھائی آپ دیکھیے کہ یہ 100-150 لڑکوں کی فیس جب سے اردو کالج بنا تھا، جب سے یہ شخص دیتا آ رہا تھا، اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا وہاں کالج کے لڑکوں سے جو اس کے علاقے کے تھے کہ یہ اپنے علاقے میں کسی بھی طرح کی جو وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں شریفوں کی عزت اچھالی جائے یا خواتین کو پریشان کیا جائے، بوڑھوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، تو یہ ان سب کی پناہ تھا، اور اس کے پاس کوئی بھی جا کے کہہ سکتا تھا کہ مجھ پر فلاں نے یہ ظلم کیا ہے، تو اس کا روب ایسا تھا کہ یہ اپنا کارندہ بھیج کے اس کو کراچی کے دوسرے کونے سے بھی بلوا لیتا تھا، اور اگر اس پہ یہ ثابت ہو، مطلب اس کی نظر میں یہ ثابت ہو جاتا کہ واقعی جس نے شکایت کی ہے وہ صحیح ہے، تو یہ اس کو نہ صرف یہ کہ ذلیل کرتا تھا، اس ظلم کا کم از کم دگنا کفارہ دلواتا تھا، اور اس مظلوم کو جیسے اپنا بھائی یا اپنا آدمی ڈکلیئر کر کے اس کے ساتھ رخصت کرتا تھا۔ تو اس طرح کا بھی تھا یہ۔ تو اس میں کیا مطلب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اچھائی برے سے برے آدمی میں بھی ہو سکتی ہے، اور برے آدمیوں میں پائی جانے والی اچھائیاں وہ بہت سخاوت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ میں نے اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے کچھ لوگ اور بھی دیکھے ہیں، تو یہ کسی کے ساتھ بھی اگر کسی کی مدد کریں گے تو وہ مدد ایسی نہیں ہوگی 100-200 کی، وہ مدد گویا اس کو غربت سے نکال دینے والی ہوگی۔
تو یہ صاحب مطلب میرے ذہن میں جب بھی سخی لوگوں کی فہرست آتی ہے تو اس میں نبی بخش عرف کالا ناگ کا نام شامل ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ نہ چاہتے ہوئے ہوتا ہے، اور بالکل جیسے مجبور کر کے یہ فہرست میں اپنی جگہ بناتا ہے، میرے ذہن میں بنی ہوئی فہرست میں۔ تو اس سے سبق ظاہر ہے، سبق یہ لینا چاہیے کہ اچھائی کی قدر کرو، بھلے وہ برے آدمی میں پائی جائے، اس کی اچھائی کی قدر دانی کرتے ہوئے ہم اس کے اندر سوئی ہوئی دوسری اچھائیوں کو بھی ابھار سکتے ہیں۔ میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ لیکن اگر ہم بظاہر ایک برا آدمی، اس کے اعمال بھی برے، لیکن اس کی اچھائی کو اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ اسے اچھائی بھی تسلیم کرنے کا رویہ نہیں اپنائیں گے، تو وہ اچھائی تو چلو وہ اللہ کی توفیق سے اسے ہے، لیکن اس کی بہت سی چھپی ہوئی اور سوئی ہوئی اچھائیاں پھر باہر آنے کا راستہ نہیں پائیں گی۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ ایک اچھائی کا مجھے سماجی طور پر صلہ نہیں ملا، یعنی سماجی اپریسیشن نہیں ہوئی، تو وہ دوسری اچھائیوں کو ظاہر ہے کہ وہ نوٹس ہی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ کالا ناگ کا واقعہ جو کراچی کے پرانے میری عمر کے لوگ ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ اور ہے، جو مقبول جلیس صاحب ہمارے ایک سینئر تھے، وہ صحافی تھے اور بہت دبنگ صحافی تھے۔ تو بنس روڈ پہ یہ کھلی جیپ میں چلتا تھا وہ، تو اس جیپ میں یہ بیٹھا ہوا تھا، ان کا مقبول جلیس سے خدا جانے کس بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو مقبول جلیس نے اس کو سیٹ سے اٹھا کے نیچے سڑک پہ پھینک دیا۔ تو اب وہ ابھی اس کو مارنے جا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، یہ کالا ناگ ہے۔ تو مقبول جلیس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھاگنے کی لگے، تو اس نے فوراً اٹھ کے انہیں پکڑ لیا اور گلے لگایا، کہا کہ نہیں، بہادری دکھا کر پھر نہیں ڈرتے، میرے نام میں کیا رکھا ہے۔ تو بہت اچھے، بہت مطلب بڑی ان کی وہ کی پیٹھ تھپکی، مطلب اس طرح کے کردار تھے۔ تو ہم ان کی برائیوں کا ذکر کرنا اب معیوب سمجھیں گے، اور ان کی جو اچھائیاں ہم نے دیکھی ہیں ان کا جیسے احسان مندی کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ جیسے ہمارے اندر یہ ایک ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کراچی ہی میں یہ سب بالکل نوجوانی لیٹ 60s اور ارلی 70s کے واقعات ہیں۔ ایک شاعر تھے ملیر میں، چمن کالونی میں، ان کا نام تھا مطلب میکش گڑھ مکتیشری، ابھی بڑا مشکل سا نام تھا۔ گڑھ مکتیشر میرٹھ کے ضلع کا ایک قصبہ تھا جہاں پہلے ہندو مسلم فسادات ہوئے اور بہت شدید فسادات ہوئے تھے۔ تو یہ وہاں کے تھے، اور ان کی ساری جوانی جو ہے وہ خاکسار تحریک میں گزری تھی، علامہ مشرقی کی وہ جو بیلچہ بردار تحریک تھی، بلکہ یہ اس کی وردی پہنتے بھی تھے، جو ان کی خاص خاکی رنگ کی وردی تھی وہ ویسے ہی پہنے پھرتے تھے۔ تو یہ شاعر تو بیچارے ایسے ہی معمولی سے تھے، لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے اندر جو آدمی چھپا ہوا تھا وہ جب ہم پر ظاہر ہوا تو ہزارہا بڑے بڑے لوگوں کا جیسے مرتبہ نظروں سے گر گیا۔ میکر صاحب اس زمانے مشاعرے وغیرہ بھی بہت ہوتے تھے، گھروں میں شعری نشستیں بہت ہوتی تھیں، تو ہم لوگ گویا ہفتے میں 2 مرتبہ تو ضرور ملتے تھے۔ اب جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ان کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی۔ تو یہ بس ہر وقت ان کا مشغلہ یہ تھا کہ کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل خاکسار تحریک ہے،
اور بندوق اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ، جہاد اور فلاں، مطلب جو خاکسار مائنڈ سیٹ تھا پورا، یعنی قوت ہر مسئلے کا حل اور طاقت ہر مسئلے کا حل. تو ہم لوگ کسی کا بھی ذکر کریں جیسے مولانا مودودی وغیرہ کا تو کہیں کچھ بھی نہیں، یہ سب بیکار ہے، بس بندوق اٹھاؤ، قوت حاصل کرو، فلاں ڈھیما. تو ایک دن تنگ آ کر میں نے ان کا ہاتھ مطلب یہاں سے ذرا طاقت سے پکڑا اور کہا کہ آپ ذرا چھڑوائیے. تو کہنے بھائی یہ کیا مطلب، میں نہیں چھوڑوا سکتا. تو میں نے کہا پھر کیا طاقت طاقت و قوت قوت کرتے رہتے ہیں. اب یہ انتہا درجے کی بدتمیزی تھی، اور یہ ان گستاخیوں اور جو ایک طبیعت میں جانور جو ہوتا ہے اس کے اظہار کا ایک ایسا موقع ہوا تھا کہ جو آج تک جب بھی یاد آتا ہے تو بس مطلب جی نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے بارے میں سوچوں. اب یہ کئی لوگ تھے ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے، وہ کہا نہیں بھائی، ارے بھائی وہ طاقت تو تمہیں چاہیے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو یہ طاقت ہمارا ہاتھ پکڑنے میں تم نے استعمال کی ہے، یہ طاقت فلاں شیطان کا ہاتھ پکڑنے میں لگاؤ. اس طرح کی بات کر کے انہوں نے بالکل برا نہیں مانا، اور وہ بات کو جیسے انہوں نے اس طرح کر دیا، مسکراتے رہے سارا وقت. میں وہاں سے اٹھ کے مطلب مجھے بس ظاہر ہے کہ طبیعت میں جیسے ایک پستی ہو اور دل پہ زنگ لگا ہوا ہو، تو ایسی باتیں وقت پر محسوس نہیں ہوتی، غلطیاں. تو میں آیا تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مطلب رات گزرتی جا رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی. تو اچانک ایک جیسے جھماکہ سا ہوا کہ تم نے میکر صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے. تو میں اسی وقت مطلب نکلا، اور ان کا گھر کوئی آدھا کلومیٹر پہ تھا، لیکن وہ راستہ اندھیرا تھا بالکل، اور وہاں کتے وغیرہ کا ڈر بھی تھا. لیکن میں بہرحال وہاں چلا گیا، اور جا کے میں نے ان کا دروازہ ذرا پہلے آہستہ سے کھٹکھٹایا. دروازہ کیا، ایک کمرے کا گھر، اس میں وہ رہتے، تو وہ جاگ رہے تھے، وہ کتابت کیا کرتے تھے، تو وہ کوئی اپنا کام کر رہے تھے. تو وہ نکل آئے اور مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ارے بھائی آپ. تو میں بہرحال ان کو جس طرح منانا تھا، جس طرح ان سے معافی مانگنی تھی اور ان کی طرف سے معاف کیے جانے کا یقین حاصل کرنا تھا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ میں نے وہ سب کر دیا. لیکن یہ جو ساری معافی اور بخشش وغیرہ طلب کرنے کے جو کوششیں تھیں، یہ آدھا پون گھنٹہ جاری رہیں، زبانی بھی اور عملی طور پہ بھی، پاؤں کو ہاتھ لگانا یہ وہ، اور ویسے بھی مطلب رونا دھونا بھی. تو یہ سارا وقت جیسے پریشان ایک آدمی ہوتا ہے نا، کہ وہ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. انہیں معلوم، میں نے کہہ دیا کہ میں نے جو بدتمیزی کی ہے وہ، لیکن وہ بالکل جیسے ایک نہایت بھولا بچہ جو ہے، اس کو کوئی ریاضیاتی مسئلے میں الجھا دیا جائے، اس مسئلے کا احساس کر لینے کی صلاحیت دے کر، وہ عین اسی طرح تھے، وہ کچھ سمجھ میں ان کی نہیں آ رہا تھا. تو پھر تھوڑی وہ جیسے، کیونکہ بہت زیادہ بولنے والے نہیں تھے، تو جب یہ سب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے مجھے آج تکلیف پہنچائی ہے، رات کو نہیں پہنچائی تھی، اس وقت پہنچائی. اب خیر مجھے اطمینان ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں، آپ کو تکلیف میں نے جس غرض سے پہنچائی ہے، وہ غرض مجھے بہت بڑی تکلیفوں سے بچنے کی تھی. تو چلو ہماری سب سے بڑی تکلیف دور ہو گئی، اب یہ تکلیف بھی 10-15 منٹ بعد آپ کے ہاتھ سے بھی دور ہو جائے گی، اب بے تکلفی سے.
اس پر وہ ہنسے، ورنہ مجھے یقین تھا اور تاحال ہے ان کو جاننے کے نتیجے میں کہ میں یہ سب کر کے وہ چلا آتا تو ان کے لیے بھی سونا ناممکن ہو جاتا، اور عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے گھر آ جاتے۔ تو ایک ایسا آدمی جو خطا کو معاف کرنے میں اتنا زیادہ اجنبی ہو اس کے لیے کہ کوئی اس سے معافی مانگے، یہ واقعہ اس کے لیے اتنا عجیب و غریب ہو کہ وہ خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگے۔ اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ میں نے غلطی نہیں کی تھی، غلطی انہوں نے کی تھی۔ تو جو آدمی دوسرے کی غلطی معاف کرتے ہوئے اپنی غلطی کے احساس میں چلا جائے، اس کے پاکیزہ نفس ہونے میں کیا شبہ ہے۔ تو ان سے دیکھیے، اب آج کل ایسے کردار کم ہوتے ہیں نا، کہ جو اب ایک لڑکے سے اتنا گستاخانہ رویہ دیکھا اور اسے واقعی محسوس بھی نہیں کیا، اس جہالت کو، اس بدتمیزی کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کی، اس پر اپنے تاثر اور ناگواری کو ضبط نہیں کیا تھا انہوں نے اس کو کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ تو کیسا آئینہ ان کو اللہ نے دیا تھا کہ اس پر کیچڑ بھی پھینکی جائے تو وہ زمزم بن جاتی تھی اس کے لیے۔ تو یہ تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، اور ہمیں ان کے ساتھ تعلق میں جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اللہ وہ درگزر فرمائے۔ میں سن 85 میں لاہور آیا، مصری شاہ میں گھر ملا، تو پہلے دن ہی دفتر جانا تھا، مطلب پہلی رات گزار کے صبح دفتر جانا تھا جہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو وہاں جانے کے لیے میں جلدی میں نکلا، اور خاصا آگے جا کر ایک دکان تھی ایک موریا پل پر، اس کا نام تھا بٹ پان شاپ۔ تو میں حسب عادت وہاں سے پان لینے کے لیے، جیسے روز کا معمول تھا، تو اسی طرح میں اس دکان پہ گیا، وہاں رش لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ اچھی دکان ہوگی۔ تو وہاں گیا تو ایک بوڑھے سے آدمی اس کے چوبارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر پان بنانے والے 2 باپ بیٹے تھے۔ یہ ان کے دادا تھے، نہیں نانا تھے اس لڑکے کے۔ تو پان میں نے بندھوا لیے، اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا، پتہ چلا کہ کرتا ہی غلط پہن آئے ہیں، تو پیسے ہیں ہی نہیں۔ اب عجیب سا وہ ہوا، میں نے ان سے کہا کہ یہ رکھیں میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو بوڑھے آدمی تھے حاجی صاحب کہلاتے تھے، اور بالکل ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں، اردو نہیں بول پاتے تھے، یعنی اردو بھی اگر ٹوٹی پوٹی ہے تو ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں۔ کہنے کدھر؟ میں نے کہا آتا ہوں، بس ذرا دیر میں آ کے لے جاتا ہوں۔ کہنے کیا ہوا، پیسے نہیں ہیں؟ نہیں پیسے بھول آئے ہو؟ میں کہا ہاں ابھی لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے منہ پہ تم نے چپیڑ ماری ہے یہ کہہ کے۔ میں کہا ارے کیا ہوا؟ اب یہ پہلا دن ہے میرا لاہور میں۔ تو انہوں نے کہا تم ہمیں یہ سمجھتے ہو کہ تم اگر پیسے نہیں دو گے تو ہم تمہیں پان نہیں دیں گے، اور یہ اٹھا کے لے جاؤ، اور آئندہ بھائی ایسا نہ کرنا۔ تو خیر وہ پان لے کے اب ہم بھی خوش چلے گئے۔ اس کے بعد ان بڑے میاں نے پورے 3 دن پان کے پیسے نہیں لیے، اور یہ کہا کہ یہ اس کی سزا ہے پہلے دن کی جو غلطی تم نے کی ہے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی شہری بابو کہہ رہا ہو، کوئی چالاکی سے کہہ رہا ہو، یا کوئی بڑا عالم اپنی بات کو نفاست سے کہہ رہا ہو، بالکل نہیں۔ یہی ان کا مطلب تھا، انہیں پہلے دن والی بات بری لگی، اور وہ 3 دن پھر جیسے وہ سزا کے طور پہ ہمیں پان دیتے رہے اور پیسے نہیں لیے، اور پھر کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا۔ مطلب بعد میں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح بڑھا کے دے دوں، تو بالکل نہیں۔
اب یہ جو اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ میرا ان لوگوں سے تعلق ہو گیا، وہ شاد باغ میں تقریباً ہمارے ہم محلہ بھی تھے، اور میں کبھی بعد میں بھی جب بھی مصری شاہ جاتا تھا تو اس دکان پہ ضرور جاتا ہوں۔ اب پتہ نہیں 2 سال سے نہیں گیا، اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ اب میں جب جاتا ہوں، مصری شاہ چھوڑنے کے بعد جب بھی وہاں گیا، وہ نانا ان کے فوت ہو چکے، والد فوت ہو چکے، وہ لڑکا ہے ایک بڑا اچھا سا موٹا سا، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی شربت وغیرہ نہ پلائے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے پان باندھ کے نہ دے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی مجھ سے پیسے لے۔ اب دیکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چلو یہ نہ ہوتا تو ہم کون سا مر جاتے وغیرہ، مطلب اگر بے حسی سے دیکھا جائے تو مقدار میں یہ جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کا دباؤ ایسا ہے کہ میں آج بھی اس لڑکے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3 دن کے پیسے لے لو، مطلب مجھے اجازت مل جائے، سب ہو جائے، مجھے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کہنے کا نتیجہ اس لڑکے پر کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا۔ تو اس طرح کا اعتماد، کچھ اس طرح کے رویوں سے ایک دوسرے میں جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ آئندہ نسلوں تک ایک دوسرے کا دوست رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس طرح کے اچھائیاں۔ تو اب خیر آج ذکر کر کے اب جلدی جاؤں گا وہاں، اللہ کرے ایک سب خیریت ہو۔ اسی ایک اور صاحب کا کر دوں، وہ مشہور باپ کے بیٹے تھے۔ میں جامعہ ملیہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا، 2 سال رہا ہوں کراچی میں، تو یہ واقعہ 65 وغیرہ، یعنی کہ 65 کے لگ بھگ کے ہیں، سن 65۔ تو وہاں ہم لوگوں کا ایک، کیونکہ جامعہ ملیہ اس وقت جیسے ویران علاقے میں تھا، صرف ایک گرینڈ ہوٹل تھا جو تھوڑا دور تھا، باقی باغات تھے، جنگل سا تھا، اور کچھ ہو کا عالم رہتا تھا، اور رات کو آنا جانا جیسے ایک ڈراؤنی بات ہوتی تھی۔ تو ہماری تفریح یہ تھی کہ جیسے رات ہو گئی، وہ وارڈن صاحب سو گئے، تو 2-3 لڑکے مل کے وہاں ملیر سٹی ایک جگہ ہے 1 آدھ میل دور، وہاں گھوم کے 1 آدھ چائے وائے ہوٹل میں پی کے واپس آ جاتے تھے، اور وہ اس میں مزہ بھی آتا تھا کہ ڈر لگ رہا ہے، ایک دوسرے کو کا حوصلہ بندھا رہے ہیں، تو ایک ایڈونچر سا ہوتا تھا۔ اور جیسے ہم نے کوئی بڑے سرکش باغی کا کردار ادا کر دیا، ایسا ایک فخر بھی ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہاں ملیر سٹی سے جب ہم واپس آ رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگوں سے جیسے تلخ کلامی ہو گئی، تو وہ تلخ کلامی بڑھ گئی، تو وہ لوگ 10-15 تھے، تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھے، انہوں نے جو ہے وہ ہم پہ حملہ کیا، خاصا زد و کوب کیا۔ ہم 2 لڑکے تھے، وہ جوان تھے لوگ، تو خیر اب پٹ پٹا کے واپس آئے۔ تو دوسرے دن ایک صاحب تھے ہمارے، وہ 10ویں میں پڑھتے تھے، ہم 8ویں میں پڑھتے تھے، وہ جوان تھے، مطلب داڑھی مونچھ والے، اور وہ اپنی عمر کے اعتبار سے جیسے لیٹ ہو گئے تھے تعلیم میں۔ تو انہوں نے جو دیکھا کہ ادھر نیل بنا ہوا ہے، ہونٹ سوجا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا ارے کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ بھئی یہ واقعہ ہوا۔ کہا ارے، تو کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم شام کو میں وارڈن سے اجازت لے کر تم چلو میرے ساتھ۔ تو وہاں وہ جیسے عصر کے لگ بھگ ہم وہاں گئے، وارڈن سے انہوں نے اجازت لی، کیونکہ بہت VIP تھے وہ وہاں، وہ غوث بخش بیزنجو صاحب کے بیٹے تھے۔ غوث بخش بیزنجو جامعہ ملیہ کے بہت بڑے سرپرستوں میں سے تھے، تو ان کے بیٹے تھے یہ سفر خان۔
تو یہ مجھ پہ بہت مہربان رہتے تھے. تو وہ جب ہم وہاں گئے، وہ جگہ میں نے بتائی، وہ ایک دکان سی تھی، 2-3 دکانیں سی. تو وہ انہوں نے جا کے وہ جو بیٹھا ہوا تھا اس کو مارنا شروع کر دیا، اور بلوچی بولتے ہوئے. تو وہ گھبرا گئے وہ لوگ، اور پھر انہوں نے جیسے ایک اعلان کیا تاکہ اور روب پڑے کہ میں بلوچستان کا ہوں، اور میں میر غوث بخش بیزنجو کا لڑکا ہوں، میں تم لوگوں کو یہ سب جو ہے یہ تہس نہس کر دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ. اور ظاہر ہے وہ یہ سب کر سکتے تھے، مطلب محض بڑھ کے نہیں تھیں، لیکن وہ اس وقت جیسے انہیں ڈرانے کے لیے کر رہے تھے. تو وہ سب نے معافی مانگنی شروع کر دی، ہم سے بھی ان سے بھی. تو خیر وہاں سے بہت فاتحانہ انداز میں کم از کم میں تو واپس آیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے پہنچ کے وہاں کیا کہ اس کو کوئی بلوچ مہاجر رنگ نہ دینا. اتنی بات مجھ سے کہی، کہنے باقی سب ٹھیک ہے، چلتا ہے. یہ سفر خان، میں ہاسٹل کی فیس 2 مہینے تک میں نے، جیسے وہ ملتی تھی گھر سے، تو وہ میں نے نہیں، ہاسٹل نہیں، اسکول کی ٹیوشن فیس وہ 7-8 روپے تھی، وہ 2-3 مہینے میں نے اپنے خرچ کر لی. اور یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسکول والے وہاں کہیں گے گھر میں کہ فیس کیوں نہیں آئی. تو یہی ہوا کہ جب گھر گئی اطلاع تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا. مطلب کوہرام سے مراد غصے میں آ گئے سب لوگ. اور پھر وہ آئے، اور جیسے ہی وہ چچا میرے شمس الاسلام صاحب آ کے انہوں نے گرجنا برسنا شروع کیا، تو یہ سفر خان آ گئے ایسے ہی اتفاقاً. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو وہ چچا نے ہمیں کہا کہ یہ حرکت ہے اس کی کہ 3 مہینے کی فیس اس نے اللہ جانے کہاں کر دی، اور 7.5 روپے زیادہ ہوتا تھا اس وقت لڑکوں کے لیے مہینے. تو انہوں نے کہا ارے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ارے وہ تو وہ ایک وہاں کلرک تھا، اس سے لڑائی ہو گئی تھی، اور یہ پتہ نہیں کیا قصہ سا ایک بنا دیا، اور وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، وہ میں ابھی جمع کروا دیتا ہوں. تو اب ان کو بھی معلوم تھا میرے چچا کو کہ یہ بہت بڑے جیسے قبائلی سردار کا لڑکا ہے. تو انہیں یقین آ گیا. انہوں نے کہا ارے تو بھائی پہلے کیوں نہیں بتا دیا تھا یہ، اور بلا وجہ مجھے یہاں تک سفر کروایا اس طرح. وہ خیر چلے گا. میں نے بعد میں سفر خان سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کہنے تم بے فکر رہو، کبھی بھی فیس ادھر ادھر ہو جائے نا بس مجھے بتا دیا کرو. یہ تھا وہ شخص کہ جس کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے ہاسٹل میں، مطلب اس کے خدمتگار ہوتے تھے، اور وہ مطلب کچھ بھی اپنا مطالبہ منوا سکتا تھا. لوگ سب کو، استادوں اور وارڈنز کو ڈرا سکتا تھا، روب میں لے سکتا تھا. لیکن اس کا کردار ایسا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو جو ہے پیٹ پہ گھونسا مارا اور یہ سب کیا، مطلب مذاق میں صحیح، لیکن بہرحال یہ خطرناک حرکت تھی. تو وہ سوائے ہنسنے کے کچھ نہیں کرتا تھا. اور میرے ہی ساتھ نہیں، مجھے تو جیسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا. کسی بھی لڑکے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا یقینی حل یہ ہے کہ وہ سفر خان کے نوٹس میں لے آئے. سفر خان اس کو یقیناً حل کر دے گا. اب اللہ جانے سفر خان کو ابھی میں نے بہت ڈھونڈا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آوران میں ہیں. اللہ کرے کہ ان کے کسی جاننے والے یا خود ان تک یہ ہماری بات پہنچ جائے. مجھے دلی بہت زیادہ جن لوگوں سے پرانے لوگوں سے ملنے کی خواہش ہے، ان میں سفر خان سر فہرست ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیں نا کہ طبقاتی تقسیم بھی ہمارے ان کے درمیان تھی، یعنی ہم ان کا طبقہ الگ، ہمارا اسٹیٹس الگ تھا نا. اور پھر یہ کہ وہ مطلب ان کو مطلب یہ کہ ہم پر شفقت کی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی. تو اس نے نہ صرف یہ کہ بھائی کی طرح رکھا،
بلکہ یہ کہ کسی بھی سوال کرنے والے کے سوال کو کبھی رد نہیں کیا، وہ چاہے اسٹوڈنٹس میں سے ہو، چاہے وہاں کے جو لوور اسٹاف ممبرز ہیں ان کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی راستہ چلتے آدمی کی طرف سے ہو۔ میں نے اس شخص میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ اس نے کبھی کسی کا سوال رد نہیں کیا، کبھی کسی نے مدد چاہی تو دریغ نہیں کیا۔ تو اللہ خوش رکھے، اور اللہ یہ سب صفتیں جو ان لوگوں میں بتائی ہیں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اور آپ لوگوں میں تو ہوگی جس میں تھوڑا کمزوری ہو، اس کی کمزوری ان لوگوں کا تصور کر کے دور ہو جائے۔